بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ سن 1090 ہجری گزر گیا، ابتلاءات اور آزمائش کی تمام منازل طے ہو چکی، ذلت اور رسوائی کی کوئی ایسی قسم باقی نہ رہی کہ جو اللہ رب العزت کے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت نہ کی ہو، اور ظاہر ہے اللہ رب العزت کے راستے میں ذلت اور رسوائی کا انجام سوائے عزت اور رفعت، ترقی اور معراج کی کیا ہو سکتا ہے۔ شابی ابی طالب اور سفر طائف سے ذلت انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ رب العزت نے اسرار معراج کی عزت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سرفراز فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر اونچا فرمایا کہ افضل الملائکۃ المقربین یعنی جبریل امین پیچھے اور نیچے رہ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مقام تک سیر کرائی کہ جو کائنات کا منتہا ہے، یعنی عرش عظیم تک، کہ جس کے بعد کائنات ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد کوئی مقام ہے ہی نہیں۔ عرش تک سیر کرانے میں ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ تمام کائنات عرش پر ختم ہو جاتی ہے۔ کتاب و سنت سے بھی عرش کے بعد کسی مخلوق کا وجود ثابت نہیں، اسی طرح نبوت اور رسالت کے تمام کمالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہیں۔ طائف سے واپسی کے بعد اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور مسجد اقصی سے ساتوں آسمان تک اسی جسم اور روح کے ساتھ حالت بیداری میں ایک ہی شب میں سیر کرائی، جس کو اسراء و معراج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے مکان پر بستر استراحت پر آرام فرما رہے تھے، نیم خوابی کی حالت میں۔ اچانک چھت پھٹی اور چھت سے جبریل امین اترے، اور آپ کے ساتھ اور بھی فرشتے موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا اور مسجد حرام کی طرف لے گئے۔ وہاں جا کر آپ کو حتیم میں لٹا دیا گیا، اور لٹا کر آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا اور قلب مبارک کو نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا، اور ایمان و حکمت سے بھرا ہوا ایک سونے کا تشت لایا گیا۔ اس ایمان اور حکمت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھر کر سینے کو اسی انداز میں ٹھیک کر دیا گیا، اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت بھی لگا دی گئی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی حسی اور ظاہری علامت ہے۔ اس کے بعد براق لایا گیا۔ براق ایک جنتی جانور کا نام ہے، جو خچر سے کچھ چھوٹا اور حمار یعنی گدھے سے کچھ بڑا، سفید رنگ، برق رفتار تھا، بجلی کی سی رفتار رکھتا تھا، جس کا ایک قدم جہاں تک نگاہ پڑتی تھی وہاں تک جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب براق پر سوار ہوئے تو وہ کچھ شوخی کرنے لگا۔ جبریل امین نے فرمایا کہ اے براق، یہ شوخی کیسی ہے؟ تیری پشت پر تو آج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بھی اللہ کا مکرم و مشرف اور محترم بندہ سوار نہیں ہوا۔ براق یہ سن کر شرم کی وجہ سے پسینہ پسینہ ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر روانہ ہو گیا۔ جبریل و میکائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شان کے ساتھ روانہ ہوئے۔ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جبریل امین نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کیا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ردیف بنے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے براق پر سوار ہو گئے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے میں ایسی زمین پر سے گزرا کہ جس میں کھجور کے درخت کثرت کے ساتھ نظر آئے۔ جبریل امین نے مجھے کہا کہ یہاں اتر کر آپ نوافل ادا کیجیے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبریل امین نے کہا آپ کو پتہ ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ تو جبریل امین نے کہا کہ آپ نے یثرب یعنی مدینہ طیبہ میں نماز پڑھی ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کریں گے۔ اس کے بعد روانہ ہوئے، پھر ایک ایسی زمین پر پہنچے تو جبریل امین نے مجھے وہاں پر بھی اتر کر نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ میں نے نماز پڑھی۔ جبریل امین نے کہا کہ آپ نے وادی سینا میں شجرہ موسیٰ کے قریب نماز پڑھی ہے۔ پھر ہم وہاں سے روانہ ہوئے اور ایک اور زمین پر گزر ہوا تو وہاں پر بھی مجھے جبریل امین نے اتر کر نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ میں نے نماز پڑھی تو جبریل امین نے مجھے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدین میں نماز پڑھی ہے، جو شعیب علیہ السلام کا مسکن تھا۔ پھر وہاں سے روانہ ہوئے، ایک اور زمین پر پہنچے تو یہاں پر بھی مجھے نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی تو جبریل امین نے بتایا کہ یہ مقام لحم ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بڑھیا پر گزر ہوا۔ اس بڑھیا نے آپ کو آواز دی تو جبریل امین نے کہا کہ آگے چلیے اور اس کی طرف توجہ نہ کیجیے۔ پھر آگے جا کر ایک بوڑھا نظر آیا تو اس نے بھی آپ کو آواز دی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آگے چلیے۔ آگے چل کر آپ کا ایک جماعت پر سے گزر ہوا۔
ان سب نے آپ کو ان الفاظ میں سلام کیا: السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشر۔ جبریل امین نے کہا کہ آپ ان کے سلام کا جواب دیجئے، اور اس کے بعد بتایا کہ وہ جو بوڑھی عورت جس نے آپ کو آواز دی تھی وہ دنیا تھی، اور دنیا کی عمر اتنی ہی قلیل باقی رہ گئی ہے جتنی اس عورت کی عمر باقی ہے، اور وہ بوڑھا مرد جس نے آپ کو آواز دی تھی وہ شیطان تھا۔ دونوں کا مقصد آپ کو اپنی طرف مائل کرنا تھا، اور وہ جماعت کہ جنہوں نے سب نے مل کر آپ کو سلام کیا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میں موسیٰ علیہ السلام پر سے گزرا تو دیکھا کہ قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شب معراج میں موسیٰ علیہ السلام، دجال اور خازن نار یعنی داروغہ جہنم کو دیکھا جس کا نام مالک۔ راستے میں آپ کا ایک ایسی قوم پر سے گزر ہوا کہ جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو ان ناخنوں سے چھیل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو آدمیوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں اور ان کی آبرو پر حرف گیری کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو نہر میں تیر رہا ہے اور پتھر کو لقمہ بنا بنا کر کھا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ بتلایا گیا کہ یہ سود خور ہیں۔ اس کے بعد آپ کا ایک ایسی قوم پر سے گزر ہوا جو ایک ہی دن میں بیج بوتے تھے اور ایک ہی دن میں کاٹ بھی لیتے تھے، اور کاٹنے کے بعد کھیتی پھر ویسی کی ویسی ہو جاتی تھی جیسے کہ پہلے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیا ماجرا ہے؟ جبریل امین نے بتایا کہ یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں، ان کی ایک نیکی 700 نیکی سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہ لوگ جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہترین نعم البدل عطا فرماتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور قوم پر سے گزر ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ جیسے ہی سر پتھر سے کچلا جاتا اس کے بعد سر ویسا ہی ہو جاتا جیسا کہ پہلے تھا، اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری ہے جو کہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ آپ نے پوچھا جبریل امین سے کہ یہ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ فرض نماز سے کاہلی کرنے والے لوگ ہیں۔ اس کے بعد ایک ایسی قوم پر سے گزر ہوا کہ جن کی شرمگاہ پر آگے اور پیچھے چیتھڑے لپٹے ہوئے ہیں اور اونٹ اور بیل کی طرح چر رہے ہیں، ذریع اور زقوم یعنی کانٹوں اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ جبریل امین نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسی قوم پر سے گزر ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت اور ایک ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہے کہ یہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے کہ جس کے پاس حلال اور طیب عورت موجود ہے، مگر وہ پھر بھی ایک زانیہ اور فاجرہ کے ساتھ رات گزارتا ہے اور صبح تک اسی کے ساتھ رہتا ہے۔ یا پھر آپ کی امت کی وہ عورت ہے کہ جو حلال اور طیب شوہر کو چھوڑ کر کسی ذاتی بدکار کے ساتھ رات گزارتی ہے۔ پھر آپ کا ایک ایسی لکڑی پر گزر ہوا جو سر راہ پڑی ہوئی تھی، جو کپڑا اور شے بھی اس کے پاس سے گزرتا اس کو پھاڑ ڈالتی اور چاک کر دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا کہ یہ آپ کی امت میں ان لوگوں کی مثال ہے جو راستے میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں اور راستے سے گزرنے والوں پر ڈاکے ڈالتے ہیں۔ پھر آپ کا ایک ایسی قوم پر سے گزر ہوا کہ جس نے لکڑیوں کا ایک بھاری گٹھا جمع کر رکھا ہے اور اس کے اٹھانے کی طاقت بھی نہیں رکھتا، اس کے باوجود لکڑیاں لا لا کر اس گٹھے میں جمع کرتا جا رہا ہے اور وہ بڑھتے ہی چلی جا رہی ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ جبریل امین نے کہا یہ وہ شخص ہے کہ جس پر حقوق اور امانتوں کا ایک بڑا بھاری بوجھ ہے جس کو وہ ادا کرنے کی قوت نہیں رکھ سکتا، لیکن مزید اپنے اوپر بوجھ کو لادے چلا جاتا ہے۔ پھر آپ کا ایک ایسی قوم پر سے گزر ہوا کہ جن کی زبانیں لوہے کی قینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی اور ان کی باچھوں کو چیرا جا رہا تھا، جب کٹ جاتی تو پھر پہلے کی طرح صحیح سالم ہو جاتی، اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری ہے، ختم نہیں ہوتا۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ واعظین اور خطیب ہیں جو دوسروں کو تو نصیحت کرتے ہیں مگر خود عمل نہیں کرتے۔ پھر آپ کا ایک ایسے مقام پر گزر ہوا جہاں نہایت ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا آ رہی تھی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ جنت کی خوشبو ہے۔ اس کے بعد ایک ایسے مقام پر سے گزر ہوا جہاں سے بدبو محسوس ہوئی۔ جبریل نے کہا کہ یہ جہنم کی بدبو ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے بیت المقدس پہنچے، براق سے اترے اور براق کو اس حلقے سے باندھ دیا کہ جس سے تمام انبیاء کرام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ جبریل امین نے ایک پتھر میں انگلی سے سوراخ کر کے اسی براق کو باندھ دیا۔ یہ بھی بات بعید نہیں کہ براق کے باندھنے میں دونوں حضرات شریک ہوئے ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوئے اور 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور جبریل امین ہم دونوں مسجد میں داخل ہوئے اور ہم دونوں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اسی سلسلے میں تمام انبیاء علیہ السلام آپ کے استقبال کے لیے پہلے ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں موجود تھے، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ بہت سے حضرات مسجد اقصی میں جمع ہوئے، پھر مؤذن نے اذان دی، اقامت ہوئی، ہم صف باندھ کر کھڑے ہو گئے اور اسی انتظار میں تھے کہ اب امامت کون کرائے گا۔ جبریل امین نے میرا ہاتھ پکڑ کر آگے کیا اور پھر میں نے سب کو نماز پڑھائی۔ جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو جبریل امین نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کن لوگوں کو نماز پڑھائی ہے؟ تو میں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ جبریل امین نے کہا کہ جتنے بھی نبی مبعوث ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سب نے آج نماز ادا کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر فرشتے بھی آسمان سے نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات انبیاء اور ملائکہ سب کی امامت کرائی۔ جب نماز پوری ہو گئی تو ملائکہ نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبریل امین نے کہا کہ یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب ملائکہ نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو جبریل امین نے کہا کہ یہ محمد الرسول اللہ خاتم النبیین ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندہ اور سلامت رکھے، یہ ہمارے بڑے اچھے بھائی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کی ارواح سے ملاقات فرمائی اور سب نے اپنے اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ جب تمام انبیاء کرام اپنے اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر چکے، پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انداز میں اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ تحمید سے فارغ ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام انبیاء کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا، انہی فضائل اور کمالات کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب پر آگے بڑھ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر مسجد سے باہر تشریف لائے تو 3 پیالے آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کیے گئے، ایک پانی کا، ایک دودھ کا، ایک شراب کا۔ آپ نے دودھ کا پیالہ اختیار فرمایا۔ جبریل امین نے فرمایا کہ آپ نے دین فطرت کو اختیار کیا ہے، اگر آپ شراب اختیار کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی اور اگر آپ پانی کو اختیار کرتے تو آپ کی امت غرق ہو جاتی۔ ایک روایت میں ہے کہ شہد کا پیالہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے اس میں سے کچھ تناول فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین اور دوسرے ملائکہ کی معیت میں آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔